السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج بیسیکلی ایک ہی بات میں نے کرنی ہے، اور وہ پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت اس کوشش میں ہیں کہ وہ پاکستان کے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑ کر جس کی استطاعت ہے وہ اس ملک میں چلا جائے۔ کچھ لوگ دبئی، سعودیہ، شارجہ، اس طرح ملائیشیا، قطر، ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ حضرات، خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ طلباء و طالبات ہیں، وہ اٹلی کی طرف، فن لینڈ کی طرف اور برطانیہ کی طرف ان کی خاص توجہ ہے۔ اس طرح کچھ ورک ویزے والے ہیں جو کہ کینیڈا کو ترجیح دیتے ہیں یا برطانیہ کو۔ تو یورپین ممالک میں یا امریکہ میں، کینیڈا میں، دوسری جتنے بھی، آسٹریلیا میں بھی آپ لے سکتے ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہاں پہ یہ ہے کہ ڈرائیونگ بہت ضروری ہے، یعنی کہ آپ کو ڈرائیونگ آنی چاہیے۔ اور ڈرائیونگ کے بغیر سمجھیں یہاں پہ آپ زندگی آپ کی جو آپ کی کیپیسٹی وادی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے اور آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو آپ کو بہت سہولت ہو جاتی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ یہ بات ہے جو میں نے ڈرائیونگ کی بات کی ہے، آپ کو تھوڑی سمجھ آ رہی ہوگی کہ اسی سے یہ متعلقہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ برطانیہ میں جو دو چیزیں چینج کی ہیں انہوں نے، ایک تو یہ کہ آہستہ آہستہ جو برطانیہ ہے وہ ڈیجیٹل زیادہ ہوتا جا رہا ہے، یہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف زیادہ جا رہا ہے، وہ پیپر سے باہر نکلتے آ رہے ہیں۔ جس کی ایک مثال یہ ہے کہ ابھی جب بھی آپ جیسے آپ یورپ میں آئیں، برطانیہ میں آئیں، تو یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ شناخت ہے آپ کی، جیسے پاکستان میں ID کارڈ ہے، تو آپ کو اسی طرح آپ اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ جب آپ دوسرے ملک سے آتے ہیں تو آپ کو یہ کارڈ دیتا ہے ان کا ہوم آفس، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر وہ ساری جو کرائٹیریا لکھا ہوتا ہے کہ آپ ورک پرمٹ آپ کے پاس، تو آپ ورک کر سکتے ہیں، آپ کو کتنا ورک الاؤ ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو 20 ایئرز الاؤ ہے، تو اس پہ یہ لکھا ہوتا ہے، اور آپ کا نام وغیرہ ہوتا ہے، تو یہ کہ آپ کہیں بھی دکھا سکتے ہیں اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس یہاں پہ کیا ہے۔ تو برطانیہ میں جو کارڈ ہے اس کو جو ہے وہ BRP کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب انہوں نے وہ کارڈ بھی جو ہے وہ ڈیجیٹل کر دی ہے کہ آپ کو وہ کارڈ پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ایئرپورٹ پہ کہیں بھی آپ جا رہے ہیں، آپ سے کوئی پولیس والا، کوئی ہوم آفس کا بندہ، کوئی ان کا پوچھتا ہے، تو جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے متعلق بندہ ہے، تو آپ اس کو اپنے موبائل سے فوراً وہاں اس میں جا کے، گورنمنٹ کی سائٹ پہ جا کے اپنا نمبر ڈالیں گے اور ان کو دکھا دیں گے۔ جیسے آپ اپنا نمبر ڈالیں گے تو آپ کا سارا ڈاٹا شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کارڈ آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو موبائل میں آپ کی ہر چیز ہے۔ آپ ان کی سائٹ میں جا کے صرف، اگر آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہے تو وہ اپنے موبائل سے آپ کا چیک کر لیں گے، صرف آپ کو اپنا بایو ڈاٹا دینا ہوگا جو وہ پوچھیں گے۔ تو اس طرح یہ اس کارڈ سے بھی باہر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 31 دسمبر کو وہ کارڈ بھی ختم کر دیا ہے۔ اب جنوری 2025 سے انہوں نے وہ BRP کارڈ ختم کر کے اس کو ڈیجیٹل لے آئے ہیں۔ اور دوسری جو بات ہے، یہ تو پہلے کی خبر ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ دوسری بات ہے کہ یہ ڈیجیٹل کی طرف زیادہ آ رہے ہیں، یہ ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں اب۔ تو دوسرا جو ہے انہوں نے اب کیا ہے کہ یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس، جیسے ہر ملک میں ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، تو یہاں بھی ڈرائیونگ لائسنس ہے، یہاں بھی اس کا بھی ایک کارڈ تھا، جسے جو ان کی ڈرائیونگ لائسنس کی اتھارٹی ہے وہ DVLA، ڈرائیونگ لائسنس وہیکل اتھارٹی، ڈرائیونگ وہیکل لائسنس اتھارٹی، ٹھیک ہے، DVLA۔ تو اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے بھی اس کا دیکھا دیکھی، اس 2025 میں انہوں نے کیا کر دیا کہ وہ بھی ڈیجیٹل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ کارڈ اور کچھ منتھ ہیں وہ اس کارڈ کو ختم کر دیں گے۔ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے، مطلب کہ وہ کارڈ ایک ہوتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں ایک شناختی کارڈ ہے،
تو ان ملکوں میں کیا ہے کہ وہ میں پڑھ رہا تھا خبر، ٹھیک ہے، تو وہ ایک کارڈ ہی ہوتا ہے، وہ کارڈ کو ہی ختم کر کے اس کو بھی ڈیٹیل کر دیں گے کہ آپ کے موبائل میں ہی ہوگا، صرف آپ نے اپنا، اگر آپ کو اپنا ڈرائیونگ لائسنس نمبر نہیں بھی یاد تو صرف آپ نے ڈاٹا ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، نام جو اس میں ریکوائرمنٹ ہوگی، ڈیٹ آف برتھ، اس طرح کی چیزیں جو اس میں پوچھی جائیں گی وہ آپ نے ڈالنا ہے، تو آپ کا وہ کارڈ سارا سامنے آ جائے گا۔ تو آپ کا وہ جو مسئلہ ہے کارڈ آپ کے پاس ہر وقت وہ کارڈ گم ہو گیا تو نہیں پریشانی ہے، جیسے ہمارا پاکستان میں ہمارا آئی ڈی کارڈ گم ہو جائے تو پریشانی بن جاتی ہے، کوئی روک لے بھی آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، پولیس والا چلان کرنے کے لیے روک لے تو ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ نہ ہو تو ہماری بائک بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اب ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے، اچھا جی لائسنس گھر پڑا، آئی ڈی کارڈ وہ بھی نہیں ہے، گم ہو گیا، نیا بننے گیا تو اس نے بائک بند کر دینی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ اب انہوں نے اس سے چھٹکارا پا لیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اپنے موبائل سے، اگر آپ کے پاس موبائل بھی نہیں ہے تو اپنا موبائل نکال لیں گے، صرف آپ نے ان کو ڈاٹا بتانا ہے، ان کے سامنے آپ کا اسٹیٹس آ جائے گا۔ اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس ان کا پاس کر چکے ہیں تو آپ کے پاس ڈاٹا آ جائے گا، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے جی آپ ڈرائیور ہیں، یہاں پہ اپنے لائسنس پاس کیا ہے۔ تو اس کار سے باہر نکل آئے کہ کارڈ گم ہو جائے تو اس کی نئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، کب بن کے آتا ہے، ہفتہ لگے گا، 10 دن لیں گے، 20 دن لیں گے، تب تک میں گاڑی نہیں چلا سکتا۔ تو ان چیزوں سے یہ آہستہ آہستہ باہر آتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہاں پہ جو ان ممالک میں خاص طور پر برطانیہ کی خبر ہے، تو برطانیہ میں جو طلباء و طالبات یہاں پہ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ڈرائیونگ کتنی ضروری ہے، کیونکہ میرے جو دوست وغیرہ وہ بتاتے رہتے ہیں، یا میں خبروں میں بھی پڑھ لیتا ہوں، تو ان کو پتہ ہے کتنی ضروری ڈرائیونگ ہے۔ تو ان کے لیے خاص طور پہ بات ہے کہ اب ان کے ذہن میں ہو کہ اب آئندہ جو ہے یہ ایک تو بی آر پی انہوں نے ختم کر دیا، اگر ابھی تک انہوں نے اپنا اسٹیٹس چینج نہیں کیا ادھر سے تو وہ اس کو براہ مہربانی جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے تو اپنا لاگ ان کر کے تو اپنا وہ اس پہ آ جائیں، ڈیٹیل ہو جائیں، تاکہ وہ کیوں بی آر پی جب ان کا کارڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح ڈرائیونگ کے لیے بھی ایک تو ڈرائیونگ بہت ضروری ہے، ہر صورت آپ کو کرنی ہی پڑتی ہے یہاں پہ۔ تو ذہن میں ہو کہ اب وہ بھی ڈیجیٹل ہو جائے گا، ابھی ہوا نہیں لیکن وہ جلدی ہی ہو جائے گا۔ میں نے اس کی جو خبر پڑھی تھی اس کے بارے میں یہی تھا کہ وہ اب اس طرح سوچ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ ڈیجیٹل کر دیا، بی آر پی کو ختم کر دیا، اسی طرح جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس کا جو کارڈ ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے، وہی ڈیجیٹل ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں دو باتیں تھیں، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ ڈرائیونگ لائسنس سے ریلیٹڈ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے، پہلی تو یہ تھی، دوسری یہ ہے کہ کووڈ میں آپ کو پتہ ہے پوری دنیا ہی بند ہو گئی تھی، اور برطانیہ، اٹلی، اسپین، ان ملکوں میں تو ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو یہ ملک تو بالکل پیک ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا اس دوران، جو مجھے بتانے والے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈرائیونگ جو ہے وہ بالکل اس وقت روک دیا ہے، انہوں نے کہا یہ غیر ضروری ہے، اس کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، تو انہوں نے اس کو بالکل روک دیا۔ جو ڈی وی ایل ہے، جو ان کی ڈرائیونگ وہیکل لائسنس اتھارٹی ہے، اس نے ٹیسٹ لینے روک دیے۔ اب اس سے کیا ہوا کہ جتنے بھی بچے، کیونکہ یہاں پہ 16 سال کا بچہ جو ڈرائیونگ کر سکتا ہے، ان ملک خاص طور پر برطانیہ کی بات ہے، تو جتنے بھی اب 13 14 سال کے تھے، 15 سال کے تھے، 16 سال کے تھے، یا اس سے بڑے تھے جو ڈرائیونگ کرنا چاہ رہے تھے یا لیسن لے رہے تھے یا کچھ کر رہے تھے، جو اس پروسیس میں تھے یا آنا چاہتے تھے، تو دیکھیں 2019 سے لے کے انہوں نے 22 تک تقریباً وہ رکی رکھا ہے، 2.5 3 سال تقریباً انہوں نے بالکل بین کیا ہے۔ اب اس دوران کتنے لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، کہ نہیں پتہ تو آپ چیک کر سکتے ہیں، نیوز میں جا سکتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ان ملکوں میں گاڑی بے حد ضروری ہے، اور ہر بندے کے پاس سمجھے تقریباً گاڑی ہے، ہر بندہ نہیں تو کم از کم ایک گھر میں ایک دو گاڑی تو لازمی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہے، سوائے کوئی بہت بوڑھا ہو جو 70 80 ہو، جو چلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جس کی نظر ویک ہے، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ تقریباً ہر ایک کے پاس یہاں پہ گاڑی ہے۔ اب تو اسی سے آپ حساب لگا لیں کہ کتنا برڈن آ گیا 2.5 3 سال بعد، جب انہوں نے کووڈ ختم ہو گیا تو انہوں نے دوبارہ اس کو اوپن کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے آ کے پاس کر سکتے ہیں، آپ اس کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ تو وہ اتنی تعداد جو ہے وہ لوگ اتنے جمع ہو چکے تھے جنہوں نے وہ پاس کرنا تھا، یعنی کہ لاکھوں میں لوگ آ گئے تھے۔ تو ان کے جو ٹیسٹ لینے والے ہیں وہ ان کی تعداد اس طرح نہیں تھی کہ وہ اتنے لوگوں کو جو سال ایک چل سکیں یا ایک سرکل چلتا رہے۔ اب
اس سے کیا ہوا کہ پیچھے کیو اور جو ہے وہ لمبی ہوتی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ یہاں پہ پرائیویٹ لوگ کچھ اپنے طور پہ ٹیسٹ پرچیز کر کے تو آگے اس کو ڈبل ٹرپل فیس پہ سیل کرتے تھے، اور سیل کرتے ہیں بھی، میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ بھی دیکھتی ہے کہ اتنا برڈن پڑا، اتنی لمبی کیو ہے، 6 مہینے بعد لوگوں کی وہ ٹیسٹ کی باری آ رہی ہے جو اپلائی کر رہا ہے، جو کہ 15-20 دن یا مہینے میں آ جانی چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کا حل سوچا کہ اچھا، انہوں نے اب 2025 میں انہوں نے نیوز ان کی آئی ہے، خبر آئی ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ ایگزامینر جو ٹیسٹ لینے والے ان کو بھرتی کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھرتی کرنے سے ان کا یہ ہے کہ جب وہ ان کو 400 کی تعداد میں نے جو پڑھی تھی نیوز میں کہ 400 مزید جو ایگزامینر ہیں ان کو اس DVLA کے پروسیس میں لے کے آئیں گے، تاکہ جو کیو اتنی لمبی لگی ہے، تاکہ ایگزام لینے والے بندے زیادہ ہوں تو کیو جو ہے وہ تھوڑی اس کی سپیڈ بڑھ سکے۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو ڈبل یا ٹرپل فیس دے کے، خاص طور پر ہمارے پاکستانی جو بہن بھائی طلباء طالبات ہیں، وہ ان کو ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے ٹیسٹ پاس کر لیں، گاڑی لے لیں تاکہ ہم ڈلیوری کر سکیں یا ٹیکسی کر سکیں یا گھر کے استعمال کے لیے بھی۔ تو ان کے لیے یہ کہ اب آپ اگر آپ کو کوئی ڈبل یا ٹرپل فیس پے کرتا تو آپ اس سے وہ پرچیز نہ کریں، کیونکہ اس کی جو نارمل فیس ہے، فرض کریں کہ نارمل فیس میں کہتا ہوں کہ 62 پاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں اگر آپ اس کو ٹرپل فیس دے رہے ہیں تو آپ اس کو 186، 85، 189 اینڈ 190 کے قریب دے رہے ہیں، یا ڈبل فیس دے رہے ہیں تو پھر بھی آپ 160 پلس دے رہے ہیں۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پاؤنڈ کا ریٹ ہے اور جو یہاں پہ ارننگ ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ تو وہ ان کے لیے ہے کہ اب آپ اس دھوکے میں نہ آئیں، آپ ڈبل یا ٹرپل فیس دے کے اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کو پرچیز نہ کریں، وہ نہ خریدیں، بلکہ آپ ایک سمپل پروسیس کے تھرو جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، جو DVLA کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جا کے ٹیسٹ کو خود پرچیز کریں، تاکہ آپ کو نارمل جو ان کی گورنمنٹ کی جو پرائس ہے اس پہ آپ کو ٹیسٹ مل سکے۔ تو دوسری بات یہ تھی، تاکہ مجھے پتہ چلا، میں نے کہا چلیں لوگوں کو بتایا جائے، اس سے آگاہ کیا جائے، تاکہ ایک تو لوگوں کی بچت ہو سکے، دوسرا ان کو اس بارے میں پتہ بھی چل سکے کہ اب یہ ان کو اتنی لمبی کیوں میں نہیں لگنا پڑے گا، 6 مہینے ان کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اب ان کی باری جلدی آ جائے گی۔ اور اس طرح جو پہلی بات میں نے کی تھی کہ یہ بھی علم میں آ جائے کہ اب جو ڈرائیونگ لائسنس ہے، جو کارڈ ہے، وہ ختم ہو رہا ہے، یہ ڈیجیٹل ہو رہا ہے۔ تو وہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا کہ ہر وقت اس کو سنبھال کے رکھنا، جیب میں رکھنا، گم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس سے جو ساری وہ بچت ہو جائے گی اور اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ دو باتیں تھیں، تو میں نے کہا چلیں مجھے پتہ چلی ہیں تو آپ سے شیئر کر دی جائے، تاکہ جو تو لوگ یہاں پہ ان خاص طور برطانیہ میں رہ رہے ہیں ان کے لیے تو فائدہ ہے ہی ہے، اور جو طلباء طالبات پاکستان سے آنا چاہ رہے ہیں یا ان کی خواہش ہے وہ کوشش کریں یہاں پہ آنے کی، تو ان کو آنے سے پہلے پتہ ہو کہ یہاں پہ ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ اچھا میں نے کسی کو پیسے لٹانے نہیں ہیں، لوٹنے والے بہت سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور وہ سارے اپنے لوگ آپ کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں نے کہا بتا دیجیے کہ یہ چیزیں ہیں، تاکہ آپ کے علم میں ہو۔ 3 باتیں، ایک تو BRP جن کا کارڈ ہے، ریزیڈنٹ کارڈ، وہ انہوں نے ختم کر کے ڈیجیٹل کر دیا ہے، ہارڈ کاپی ختم ہو گئی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کا جو DVLA کا کارڈ ہے وہ بھی جلد ختم ہو جائے گا، اس کی ہارڈ کاپی، اور وہ ڈیجیٹل ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو میں نے بتایا کہ آپ نئے ایگزامینر بھرتی کرنے شروع کر دیے ہیں، 400 قریب وہ بھرتی کریں گے، جس سے آپ جو کیو میں ہیں وہ کیو جو ہے وہ اس کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی، تو آپ کو زیادہ پیسے دے کے ٹیسٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے، ان باتوں سے آپ کو استفادہ حاصل ہوگا، اور آپ کی بچت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔